السلام علیکم۔ پروگرام سچ کے سفر کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں JJOI کے مرکزی رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب۔ کامران مرتضیٰ صاحب، افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ افغانستان کی صورتحال اس وقت کوئی اچھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ان پہ بھی رحم کرے اور اس کے ساتھ آس پاس جو ہمسائے ہیں ان کو بھی اللہ رحم کرے۔ افغان جو ہے گزشتہ 20-22 سال ہو گئے، شاید وہ بہت بڑی مصیبت میں تھے اور اب بھی ہیں، اس سے نکل نہیں پائے، مستقل حالت جنگ میں ہیں۔ اب وہ ان کی جو حالت جنگ ہے وہ اب بھی اور اس سے پہلے بھی جو ہے نا وہ پاکستان پہ اثرات ڈالتی رہی۔ تو اس وقت تو صورت یہ ہے کہ وہ بہت سارے صوبوں پہ قبضہ ان کا جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور شاید کابل پہ بھی چند دنوں میں شاید وہ ٹیک اوور کر لیں گے۔ مگر اس ساری صورتحال کا جو ہے نا وہ ساری صورتحال کے حوالے سے ہمیں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ جو اشرف غنی صاحب ہیں وہ سارے الزامات ہم پہ لگا رہے ہیں اور پھر جواباً جو ہے نا وہ کچھ ایسی حرکتیں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی معاملات ہیں، کوئٹہ میں ہوا، کل واہ میں ہوا تھا، سنا ہے کہ اس طرح سے کوئی بات ہوئی اور دوسری جگہوں پہ۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ساری صورتحال جو ہے لنک کرتی ہے افغانستان کے ساتھ، اور افغانستان میں جو موجود حکمران ہیں وہ کہ شاید اب ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں رہی کہ وہ معاملات کو چلا سکیں، مگر وہ دوسرے ملکوں کو الزام دیتے ہوئے وہ پھر اس کا جو خمیازہ بھی جو ہے نا وہ دوسرے ملکوں پہ ڈال رہے ہیں۔ اس میں کامران مرتضیٰ صاحب، ہم نے تو بڑی محنت کی، بڑی خدمت کی افغانیوں کی، افغان حکومت کی، ہم نے جہاد افغانستان بھی کیا اور اس کے بعد میں ہم نے جو افغانی وہاں سے آئے ان کے یہاں پاکستان میں بھی خدمت کی، ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں، لیکن سارا ملبہ ہمارے پہ ہی ڈالا جا رہا ہے۔ دیکھیے افغانی ہمارے بھائی ہیں، ہم نے اور مسلمان ہیں، زبان کے حوالے سے بھی بہت لوگوں کے ساتھ ان کی زبان، ان کی نسل کلچر، یہ سارے تعلقات ان کے موجود ہیں۔ اسلام کے حوالے سے پورے پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اس لیے اگر ہم نے کوئی ان کی خدمت کی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، مگر بعض اوقات ہم نے خدمت کرتے ہوئے جو ہے وہ اس سے ایکسیڈ کیا ہے اپنے ملک کے مفاد سے۔ جب آپ ملک کے مفاد سے ایکسیڈ کرتے ہیں اور وہ پالیسیاں جب ایکسیڈ کر رہے ہیں ملک کے مفاد سے، وہ پالیسیاں بناتے ہیں جو کہ کچھ لوگوں کی پالیسیاں تھیں اور وہ آپ کی پارلیمنٹ کی یا ایسی پبلک کی پالیسیاں نہیں تھیں، یعنی پبلک اس کو نہیں کرتی، اس کو پارلیمنٹ اگر اون کرے گی تو وہ جو ہے نا وہ طاقت فورس ہوگی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ واقعی جو ہے نا ایکچولی جو ہے نا وہ انہوں نے پارلیمنٹ میں جو ہے نا وہ پالیسی بنائی ہوئی تھی۔ جب اونرشپ نہیں ہوتی ہے اس طرح کے معاملات کی تو پھر آپ اپنے لوگوں میں یہ پرابلم آتا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں میں بھی پرابلم آتا ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ پالیسیاں چند لوگوں کی پالیسیاں تھیں، یہ چند ہزاروں کی پالیسیاں تھیں، تو وہ بھی جو ہے نا پھر وہ اس طرح سے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتے۔ کریڈٹ ملتا ہے تو پبلک کی طاقت میں ملتا ہے، عوام کی طاقت میں ملتا ہے، ملک سے ملک کو ہوتا ہے، یہ چھوٹے سے طبقے کو یا چھوٹے سے ادارے کو نہیں ہوتا۔ کامران مرتضیٰ صاحب، کیا خارجہ پالیسی کو اب تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ خارجہ پالیسی یقیناً تبدیل ہونی چاہیے۔ خارجہ پالیسی آپ کی جو ہے نا جب سے پاکستان بنا خارجہ پالیسی جو ہے نا وہ عوام کی منشا کے مطابق نہیں رہی ہے۔ آپ نے اس ملک کو پہلے دن سے ایک سیکورٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا ہوگا، جو کہ ہم کو آس پاس خطرات تھے، مگر سیکورٹی اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنے آپ کو سیکورٹی اسٹیٹ بنا لیتے ہیں تو پھر کبھی افینسو ہوتے ہیں، کبھی ڈیفینسو ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے اپنے ملک کو جو ہے نا اپنے ملک کے شہریوں کو جو ہے نا وہ چھوڑتے ہیں، وہ تحفظ وہ حاصل نہیں رہتا۔ اگر وہ آپ کو کبھی افینسو اور کبھی ڈیفینسو ہوتے ہیں تو وہ ان اینی کیس جو ہے نا دوسرے بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے آپ کے یہاں مداخلت کرتے ہیں، اور جب آپ کے یہاں مداخلت ہوتی ہے تو اس کا نشانہ جو ہے وہ عام عوام زیادہ بنتی ہے۔ وہ عام عوام کیونکہ اس طرح سے وہ اتنی سیکیور نہیں ہوتی، وہ ایکسپوز ہوتی ہے لوگوں کے لیے، اور ویسے بھی جو ہے نا دوسرے ملکوں کو عام پبلک میں دہشت پھیلا کے جو ہے وہ یا خوف پھیلا کے وہ زیادہ اس کے بہتر نتائج ان کے اپنے نقطہ نظر سے ان کو ملتے ہیں۔ تو جب ان کے نقطہ نظر سے جو ہے نا عوام کو مار کے یا عوام کے اندر خوف پیدا کر کے معاملات کو وہ اپنے طور پر بہتر سمجھتے ہیں، تو اس سارے معاملے کو ریویو کیا جانا چاہیے۔ تو حکومت کی جو کشمیر پر پالیسی ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے کشمیر پہ آپ کی جو پالیسی ڈے 1 پہ تھی، آپ نے اس کو یو ٹرن لے لیا ہوا ہے۔ آپ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ اسی اسٹیٹس کو پہ جو ہے نا وہ ہو جائے۔ یہ جو کچھ انڈیا میں ہوا، لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا وہ آپ کی کنسنٹ کے ساتھ ہوا ہے،
کہ آپ شور تو مچائیں گے مگر آپ شور مچانے سے زیادہ کا کچھ نہیں کریں گے. یعنی انہوں نے ایک طرح سے اپنا حصہ بنا دیا اور آپ اس پہ روتے پیٹتے رہے. اور اسی طرح سے جو ہے نا جو اس کے مقابل جو ہے نا آپ جو پاکستان کے ساتھ جو حصے ہیں جیسے گلگت ہے جیسے آزاد کشمیر کا علاقہ تو ان کو اب آپ اپنے یہاں مرج کرنے کا جو ہے نا وہ آپ ایک طریقہ کار جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں بعض اوقات آپ کی عدالتوں نے بھی سپریم کورٹ میں بھی مداخلت کرنے کی کوشش کی اور مختلف طرح سے آپ نے دیکھا کہ کبھی سو موٹو میں چل رہا ہے معاملہ کبھی کسی سے کروایا جا رہا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا اس پلان کا حصہ ہے جس میں عدالتوں کو بھی یوز کیا جا رہا ہے جس میں اداروں کو بھی یوز کیا جا رہا ہے اور جس میں آپ اپنے عوام کو کسی کانفیڈنس میں بھی نہیں لے رہے. آپ زیادہ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں ان سے چھپا رہے ہیں معاملات کو. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ یہ جو ان کا حصہ ہے یا یہ ایک بڑی پالیسی ہے جو امریکنس کے کہنے پہ یا اور طاقتوں کے کہنے پہ آپ نے جو ہے یہ بنائی ہوئی ہے کہ وہ حصہ ادھر چلا جائے یہ حصہ ادھر آ جائے اس کو اس معاملے کو فریز کر دیں اور پھر اس کے بعد میں کبھی کسی سٹیج پہ پھر دیکھیں گے. کامران صاحب وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے ہیں کہ میں کشمیر کا وکیل ہوں پوری دنیا میں وکالت کروں گا. ہم نے کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دیا. ہم نے خاموشی احتجاج بھی کیے اور اس سے زیادہ حکومت کیا کر سکتی ہے کشمیر کے لیے؟ حکومت اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی. انہوں نے جو ہے ریاست مدینہ بنانا چاہا اور وہ دیکھا آپ نے کتنا مدینہ کے قریب 5 سال میں اگر فرض کریں ان کے پاس 5 سال ہے تو اس میں سے 3 سال میں ریاست جو ہے نا یہ پاکستانی ریاست کتنا مدینہ کی ریاست کے نزدیک چلی گئی. اسی طرح سے یہ کشمیر والا بھی ڈرامہ ہے. یہ ڈرامے بالکل ہمارا جو ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ سچ نہیں بولتے اور وہ ان کو ایک بیوقوف بنائے جانے کا مد ہے. پھر جب بات کھلتی ہے لوگوں پہ کہ یہ ہم بیوقوف بنائے گئے 5 سال بعد 10 سال بعد 20 سال کے بعد پھر آپ کی حیثیت نہیں رہتی. یہی ہمارے یہاں جو ہے نا لیڈرشپ کا ایک اور بحران پیدا کرتا ہے. تو ہماری لیڈرشپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ اس طرح سے آنسٹ نہیں ہے جس طرح سے آنسٹ ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا کھلا جو ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جھوٹ بول کے اس وقت اپنا جو ہے نا وہ ٹائم پاس کر لیتے ہیں اپنا ڈنگ ٹپا لیتے ہیں اور وہ ڈنگ ٹپ جانے کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے پھر اس کے بعد کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہوا تھا پھر جب ہاتھ ہوتا ہے پھر آپ کی عزت نہیں کی جاتی. کامران مرتضیٰ صاحب پاکستان کی سیاست میں جو کرپشن کا عمل دخل ہے اس کو کیسے روکا جائے؟ پاکستان کی سیاست میں کرپشن کا عمل اس وقت رک سکتا ہے کہ جب وہ اس کرپشن کو آپ یا آپ کے ادارے یقیناً واقعی مائنڈ کرتے ہیں. اصل مسئلہ جو ہے نا وہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ کرپشن کو مائنڈ نہیں کیا جاتا. کرپشن جو ہے نا وہ سارے مل جل کے کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے ایک جنرل صاحب نے جو سی ٹیک سے بھی متعلق تھے انہوں نے 100 کے لگ بھگ کمپنیاں دی. باپ کے اس کے پاس چلے جائیے کہ باپ کیا تھا دادے پہ چلے جائیے اس پہ کیا تھا. تو وہ یہ جو اگر یہ فارچون ہے یہ ان کی قسمت ہے تو یہ پھر قسمت بھی ہر پاکستانی کی قسمت کیوں نہیں ہے. یہ صرف ہر طاقتور کی قسمت کیوں ہے. تو یہ جب آپ کے بڑے لوگ بڑے طاقتور اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح کرپشن کرتے ہیں تو آپ کا پالیٹیشین بھی کرپشن کرتا ہے اور اس پالیٹیشین کی کرپشن کو جو ہے وہ آپ کے اداروں کے لوگ بھی جو ہے نا مائنڈ نہیں کرتے. مائنڈ کس بات کو کرتے ہیں؟ یہ اختلاف کب پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ آپ کی تابع داری سے انکار کر کے وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کوئی بن گیا. اگر وہ سمجھے ہوتا ہو تو وزیر اعلیٰ نام کا اگر وہ سمجھے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن گیا تو پھر وہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے اس دن. یا وزیر اعظم جو ہے نا اس دن اگر وہ واقعی سمجھے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو پھر وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. اسی طرح سے سب وزراء کے ساتھ اور باقی جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ جس دن وہ ایکچولی یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں اس ملک میں کہ ہمارا ہم واقعی یہ ہیں تو وہ پھر جو ہے نا وہ اس کو برداشت نہیں کیا جاتا. ادروائز یہاں کرپشن جو ہے نا وہ رواج ہے اور اس رواج میں ہر آدمی جو ہے نا نہا رہا ہے. اس حمام میں سارے ننگے ہیں سارے گندے ہیں. ناظرین یہ وقت ہے ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں JSUI کے مرکزی رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. کامران مرتضیٰ صاحب بلوچستان کی کیا صورتحال ہے؟ سنیں بلوچستان میں پھر کوئی اختلافات ہو رہے ہیں اور کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ دیکھیے نا سارے نظام کو جو ہے نا وہ باندھ کے رکھا گیا ہے. اس میں جتنے لوگ جو ہے نا اس میں جن کو اکٹھا کیا جاتا ہے وہ ایک وسل کے محتاج ہوتے ہیں اور جس دن وہ وسل بجتا ہے تو وہ کبھی لائن اپ ہو جاتے ہیں. اگر وہ وسل جو ہے وہ لائن اپ ہونے کے لیے اور وہ اگر وہ وسل جو ہے نا وہ لائن کو توڑنے کے لیے ہو تو اس دن وہ لائن ٹوٹ جاتی ہے. ہندوستان میں بھی جو ہے نا بدقسمتی سے وہی معاملہ ہے جو باقی پورے پاکستان میں ہے. اس میں بھی چونکہ یہ نیشنل نہیں ہے کہ پارٹیاں نیشنل نہیں ہیں. الیکشن سے 2 ہفتے پہلے 4 ہفتے پہلے ایک پارٹی بن گئی اور اس کی میجارٹی بھی آ گئی. دنیا بھر میں جو ہے نا یہ معجزہ صرف ہمارے یہاں ہم کر سکتے ہیں. باقی جو ہے نا شاید دنیا میں کہیں اس طرح کا معجزہ نہ ہو سکتا ہے نہ کسی نے سوچا ہوگا. پارٹیاں صدیوں کے حساب سے جدوجہد کرتی ہیں. آدھی سینچری لگ جاتی ہے اس کو
کئی دہائیاں لگ جاتی، تب جا کے وہ ان کی کوئی شکل تھوڑی بہت نکلتی ہے۔ یہاں تو ایک دن جو ہے نا وہ سیٹی بجتی ہے، پتہ چلتا ہے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا اس پارٹی کو، کنگز پارٹی دی وڈ بی کنگز پارٹی کو جوائن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سے اب کنگ پارٹی نہیں رہی یا یہ نیئر اور ڈیئر نہیں رہی، تو سارے لوگ اس سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی معنی۔ کوئی کہتا ہے اس نے فلاں اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں دیا، کوئی کہتا ہے فلاں اسٹیٹمنٹ نہیں صحیح دیا۔ یہ کیا مطلب مذاق بنایا ہوا، اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگوں کا تو اڑتا ہی اڑتا ہے مگر اپنا بھی وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ بلوچستان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کامران صاحب؟ دیکھیے نا، وہی آنکھ مارنے والا چکر ہے، وہ آنکھ مار دیتے ہیں۔ کوئی جو بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آنکھ مارتے ہیں کہ جی اگلی دفعہ جو ہے نا کنگز پارٹی یہ ہو سکتی ہے، پھر وہ جو ہے نا اس کی جگہ بنانے کے لیے جو ہے نا وہ الیکٹیبل جو ہے اسپیشلی اس ملک کے جو سو کارڈ الیکٹیبل ہیں، جو ایک طرح سے فورسڈ الیکٹیبل ہیں، وہ ایک کم پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر جو ہے نا کم پڑھے لکھے معاشرے میں زیادہ نسبتاً پاکستان کے کم پڑھے لکھے حصے میں جو وہ کسی نہ کسی طرح سے سیاسی طور پہ قابل ہیں یا معاشی طور پہ قابل ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یا بتا دیا جاتا ہے تو وہ اس طرف رخ کر لیتے ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، عام آدمی بہت پریشان ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ عام آدمی کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، بلکہ وہ اپنے اختلافات میں پڑے ہوئے ہے۔ پی ڈی ایم بنا، وہ پی ڈی ایم بھی بکھر گیا، اے این پی بھی چلی گئی، پیپلز پارٹی بھی چلی گئی۔ دیکھیے، جو پارٹیاں عام آدمی کی بات کر رہی ہیں وہ عام آدمی وہ نسبتاً چھوٹی پارٹیاں اس ملک میں کہلاتی ہیں، اور جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے اور مسائل ہیں۔ ان کے مسائل جو ہے نا وہ اس طرح سے ہیں کہ وہ بعض جگہ پہ ان کا ہاتھ کسی نے مروڑا ہوا ہے، جب وہ مروڑا ہوا ہاتھ اس کے اوپر پریشر بڑھ جاتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ عوام کی بات چھوڑ کے وہ اپنی بات کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ بچانے کے لیے جو ہے ان کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو میں تو گیا۔ تو وہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ دیکھ لیجیے کہ بعض پارٹیاں جن کا ہاتھ مروڑا گیا تھا اور جب وہ سیدھے راستے پہ آ گئی، جب ان کا جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا اپڈیٹ ہو گئی، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، تو وہ اس کے بعد جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا ان کی کیسز جو ہے نا وہ ڈھیلے پڑ گئے۔ تو یہ نظام جو ہماری پاک کامران صاحب، بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ پہلے پنجاب میں عدم اعتماد لایا جائے، پی ڈی ایم اس پہ تیار ہو اور پھر اس کے بعد مرکز میں لایا جائے۔ اس پر پی ڈی ایم کوئی مؤثر جواب نہیں دے پا رہی کہ عدم اعتماد آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ جب بھی پی ڈی ایم جو ہے وہ کسی طرح سے تحریک چلانے کے لیے توڑنے لگتی ہے، بلاول صاحب کسی نہ کسی طرح سے اس معاملے کو جو ہے وہ ڈیفیوز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو جو ہے نا وہ جو الیکٹیبل ہیں ان کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں، تو کسی نہ کسی کے رول میں تو ہے نا وہ اس وقت۔ تو کیا کامران مرتضیٰ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریکیں کامیاب نہیں ہو سکیں گی جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں؟ عدم اعتماد کی تحریکیں اس وقت اس ملک میں کامیاب ہوتی ہیں جب اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ جوائن کیا ہو، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ یہ چاہتی ہو کہ سٹنگ گورنمنٹ فوراً فارغ ہو جائے، تو اسی وقت اگر فرض کر لیجیے وہ آج چاہے گی تو باقی چیزوں کو وہ لائن اپ کر کے اس طرح سے گورنمنٹ کو فارغ کر دے گی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر آپ 4 ووٹوں کے اوپر بیٹھی فیڈرل گورنمنٹ کو 6, 7, 8 ووٹوں پہ بیٹھی پنجاب گورنمنٹ کو فارغ کر دیتے ہیں، اور پھر آپ پبلک کو کیا دیں گے؟ اور جو لوگ جو 4 ووٹ جو ادھر سے اس طرف آئیں گے، 8 ووٹ ادھر سے اس طرف آئیں گے، وہ کیا اس سے پہلے سے زیادہ نہیں مانیں گے آپ سے؟ وہ کہیں گے میں تو اس پوزیشن میں تھا، اب جو ہے میری وجہ سے تو سارا سسٹم گرا ہے، اب مجھے آپ کیا دیں گے؟ تو اس طرح سے آپ پبلک کو کچھ نہیں دے پائیں گے، اور جب پبلک کو آپ کچھ نہیں دیں گے تو وہ اور زیادہ مایوسی جنم لے گی۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ایک طرف اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، دوسری طرف تحریک چلانے کے پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس میں عوام کہاں جائے؟ وہ جو عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ دیکھیے، وہ جس کا جتنا قد ہے، جتنا عوام نے ان کو جو ہے نا ووٹ دے کے جتنا قداور بنایا ہے، وہ اسی قد کے مطابق اپنی جد و جہد میں مصروف ہیں۔ جو ہمارا بس ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور اگر ہم کچھ نہیں بھی دے پا رہے تو کم از کم لوگوں کو اویئرنیس دے پا رہے ہیں۔ اگر لوگوں میں اویئرنیس آ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے نا اتنے سالوں میں اتنی کافی ہے، اس کے بعد آگے ریلیف کا عمل جو ہے نا وہ اگلے مرحلے میں وہ شروع ہو سکتا ہے۔ مگر فی الوقت جو ہے نا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، یہ اویئرنیس ان کو آ جانی چاہیے۔
کامران مرتضیٰ صاحب جب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور اپوزیشن نے حاصل بسنجو مرحوم کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا تو اس وقت تحریک ناکام ہوئی، اپوزیشن کی پارٹیوں کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے اپنے کینڈیڈیٹ کو، تو پارٹیوں نے یہ کہا کہ ہم ایکشن لیں گے جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، اس کو تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس وقت بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس وقت جو ہے نا ابھی جو چیئرمین سینٹ کا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے الیکشن تھے، اس الیکشن کے بعد جو مارچ والا الیکشن تھا تو اس میں ہمارے پاس میجارٹی تھی، میجارٹی میں چیئرمین کے کچھ ووٹ جو ہے نا وہ اس میں درمیان میں لگا کے ضائع کر دیے گئے۔ چلے فرض کر لیں کہ وہ بڑے بیوقوف تھے جنہوں نے درمیان میں ووٹ لگائے تھے اور وہ غلط ہو گیا تھا، مگر اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین میں کیا ہوا؟ ڈپٹی چیئرمین تو حیدری صاحب تھے، ان کو تو واضح طور پہ جو انہوں نے، یہ سارا کچھ جو ہے سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی کو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پاک سرزمین کا نظام ہے جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا آپ اب چیئرمین سینٹ کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد لانے کا سوچ سکتے ہیں؟ اب تو اپوزیشن جو ہے اکثریت میں ہے سینٹ میں۔ اپوزیشن جو ہے نا وہ اکثریت میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، مگر وہ اپوزیشن جس اکثریت میں ہے وہ باپ کے ساتھ مل کے، باپ کی بیساکھی کے ساتھ اکثریت میں، تو اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بل ان کے کس طرح سے وہ تھرو ہو جاتے ہیں، کس طرح سے پاس ہو جاتے ہیں۔ معاملہ سسٹم کے تحت چل رہا ہے، سسٹمیٹکلی جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، ہم یہی کہ ہمارا گرینس یہ ہے کہ جو کہتے ہو وہ کرو، جو نہیں کہتے وہ کرتے ہو، جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، یہ ہو رہا ہے اس وقت۔ کامران صاحب یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو کامران مرتضیٰ صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے JUI کے مرکزی رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ کامران صاحب، حکومت کہتی ہے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے الیکٹرانکس مشین کا استعمال جو ہے وہ کیا جائے اور اپوزیشن آئے اور بات کرے، اس پر کیا موقف ہے آپ کا؟ جی پچھلے الیکشن کو بھی شفاف بنانے کے لیے RTS پہ اربوں روپے خرچ کر دیے گئے، تو پھر آپ نے دیکھا اس کا اثر کیا ہوا۔ اب ان لوگوں کی ہیلپ کی بجائے یا RTS کی ہیلپ کی بجائے یا جنہوں نے پچھلے الیکشن میں دھاندلی کی تھی یا پچھلے الیکشنوں میں دھاندلی کرتے آئے ہیں، ان کی ہیلپ کی بجائے انہوں نے یہ منصوبہ یہ بنایا کہ یہ الزام جو ہے مشینوں پہ ڈالا جائے۔ یہ دیکھیں مشین سے جو ہے یہ رزلٹ بن گیا ہے، اور اس میں تو یہ مشینی کیلکولیٹر تھے، اس میں تو کسی کمی خامی کا امکان ہی نہیں تھا۔ دیکھیے آپ کے پاس جو موبائل جو ہے آپ کے پاس جو موبائل ہے 2-3 لاکھ روپے کا بعض اوقات ہوتا ہے، اگر ایپل کا ہے تو یہ 2-3 لاکھ کا بعض اوقات یہ بھی ہے کوئی بات، بعض اوقات اس میں بھی آپ کا نمبر آپ کا ہوتا ہے اور کال کسی اور پہ جا رہی ہوتی ہے، اس پہ بھی میسج جو ہے نا وہ آپ کے نمبر سے جا رہا ہوتا ہے، اس پہ بھی جو ہے نا گفتگو سنی جا رہی ہوتی ہے، اور اس پہ جو ہے نا چند ہزار روپے لگتے ہیں، اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے ہیں، کوئی بھی ایکسپرٹ جو ہے نا اس کو وہ کر سکتا ہے، تو اس پہ کتنا لگے گا؟ اس پہ تو لوگ چند لاکھ نہیں چند کروڑ بھی لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کے خیال میں یہ جو الیکٹرانک مشین حکومت لا رہی ہے، اس سے الیکشن میں دھاندلی کرانا اور آسان ہو جائے گا؟ کیلکولیٹر ہے نا، کیلکولیٹر کے اگر سسٹم کو جو ہے نا وہ اپڈیٹ کر لیں، کسی طرح بھی اپڈیٹ کر لیں، ادھر سے ادھر کر لیں، ادھر سے ادھر کر لیں، وہ ہیک ہو گیا، اس مشین کے اندر جو ہے نا کیا الیکٹرانک سسٹم کو ہیک نہیں کیا جا سکتا؟ جب اس سے زیادہ اچھے سسٹمز کو جو ہے نا وہ ہیک کیا جا سکتا ہے، تو کیا یہ اوپر نیچے نہیں ہو جائے گا؟ اور بعض حلقے جو ہے نا وہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں، آپ اس کا جو ہے نا 70 سال کا آپ نے رزلٹ نکالنا ہے نا، پچھلے الیکشن میں فلاں پہ یہ ریشو تھا، فلاں پارٹی کا یہ ریشو تھا، فلاں پارٹی کا یہ ریشو تھا، وہ 19-20 اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کن حلقوں میں 19-20 کیا جاتا ہے، وہ ٹارگیٹڈ حلقے ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ آپریشن کیا جاتا ہے، تو وہ آپریشن جو ہے نا پہلے جو ہے نا مینول ہوتا تھا، اب یہ مینول کی بجائے الیکٹرانک آپریشن انہوں نے کر دیا۔ تو کامران مرتضیٰ صاحب، الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے جسے ہارنے والا بھی تسلیم کر لے، جیتنے والا بھی کر لے، کیا حکمت عملی اپنائی جائے؟ لوگوں کے اپنے نمائندوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا یہ ملک اسی صورتحال کی طرف جائے گا جب آپ نے ایک الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور پھر لوگ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ رہنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہاں خدا نخواستہ یہ صورتحال نہ پیش آئے، ہم اس کے لیے اس سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس صورتحال کی، مگر ایک اور صورتحال بھی اس کے ساتھ ساتھ آ سکتی ہے۔ آپ کی بہت سی پارٹیاں جو ہے نا وہ اگر پارلیمانی سیاست سے انکار کر دیں کہ اس دھاندلی زدہ نظام میں، اس گندے اور بدبودار نظام میں، اس جو ہے نا آکوپائڈ نظام میں ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی جدوجہد کسی اور طرح سے کرتے ہیں، اس میں میں کہہ سکتا ہوں کہ میری اپنی پارٹی بھی شامل ہو جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو اس باتوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ نقصان کر کے سمجھتی ہے۔
کامران مرتضیٰ صاحب کیا ایسے کیا جائے جس میں ساری اپوزیشن اور ساری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو بٹھا کر ایک نیا ڈائلاگ شروع کیا جائے جس پر بیٹھ کے سارے مسائل حل کیے جائیں؟ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ہمارے پاس ایک اللہ کی کتاب کے بعد ایک اور کتاب بھی ہے جس کو ہم نے خود تقسیم کی ہے. اللہ کی کتاب سے نبی کی ذریعے آئی اس کی وہ آئی. بات یہ ہوگی کہ ہم اس کو فالو کریں اور اس کے بعد اگر ہم نے کسی چیز کو فالو کرنا تو وہ اس گرین بک کو فالو کرنا. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے گرین بک میں لکھے گئے اختیار سے زیادہ اختیار نہیں دینا, اس سے تجاوز نہیں کرنا, تو معاملات سارے سیدھے ہیں. اور اگر ہم نے کہنا ہے کہ ہم نے اس میں لکھے الفاظ کو گڈمٹ کرنا, یہ تو کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں, اس کو جو ہے نا وہ میں پاؤں کے نیچے بھی رکھ سکتا ہوں اور ویسے ہی اٹھا کے پہن سکتا ہوں. تو یہ کچھ ہونا ہے اور اس کے نتائج میں جو ہے نا وہ کچھ ہونا ہے جو پہلے کچھ ہوتے رہے. حکومتی وزراء کی جانب سے کامران صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, حکومتی وزراء ہر وہ زبان بولیں گے جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ بولتی ہے اور اس کی ریجن ہے, وہ اسی شرائط پہ آئے ہیں, وہ اسی کنڈیشنز کے ساتھ ان کو لایا گیا. یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے 18 امینڈمنٹس کے ساتھ کچھ نہیں ہے. اگر میں آپ کو شرطیہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر 18 امینڈمنٹ 1970 سے پہلے موجود ہوتی تو شاید آپ کا مشرقی پاکستان آپ کے ساتھ چل رہا ہو. یہ صوبوں کو ساتھ چلانے کے لیے آپ کو پارلیمانی جمہوریت, آپ کو اختیار صوبوں کا, اور صوبوں کے بعد اس کے صوبوں کے اندر جو ہے گراس روٹ لیول تک دینا ہوگا. جب یہ اختیار آپ دے دیں گے, لوگ مطمئن ہوں گے, لوگ آگے چلیں گے. کچھ علاقے اتنی امیر اس میں ہوں گے کیونکہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے, کچھ علاقے غریب ہوں گے, مگر کم از کم ان کو یہ اطمینان ہوگا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسی کے مطابق چلیں گے. بلوچستان کی محرومیاں ختم کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کرے؟ حکومت جو پاکستان کی محرومی ختم کرنے کے لیے جس طرح کے اقدام کر رہی ہے اسی طرح بلوچستان کے لیے بھی اقدام کر رہی ہے. نہ وہاں ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے, نہ یہاں پہ کوئی منصوبہ ہے. یہ محرومی ختم کرنے کے لیے اگر یہ کہہ دیں کہ شاہزین کو جو نا ہم نے جو ہے وہ بنا دیا, تو یہ ایسا مذاق ہے, یہ اس طرح کا مذاق ہے جس کے اوپر جو ہے نا آپ کو خود بھی ہنسی نہیں آئے گی, ان کو بھی ہنسی نہیں آتی ہوگی. کیونکہ شاہزین کو تو کتنے دن ہو گئے نا اس کو بنایا ہوا, منسٹر بنایا یا کیا بنایا, اس کو کچھ نہ کچھ تو بنایا, اور بلوچستان کے نام پہ اور بلوچوں کے نام پہ بنایا. تو اس کے بعد کوئی تو آپ کو ایسی جو ہے نا وہ حرکت ہوتے نظر آنی چاہیے نا اس معاملے میں, تو کوئی بھی نہیں ہے, اس کو کمپنسیٹ کرنا تھا اور نام بلوچستان پہ لگا دیا. وزیر اعظم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام ناراض بلوچوں سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور ان کو قومی دھارا میں لانا چاہتے ہیں, وہ آئیں اور سیاست کریں. دیکھیے, وزیر اعظم بیچارے کا نا اختیار ہے, ایسی خام خواہی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو ان کے اختیار میں نہیں ہوتی. جن کے اختیار میں اگر انہوں نے کبھی ان سے بات کرنی تھی تو وہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, بلکہ وہ بات بھی ان سے نہ کریں, وہ کہیں وہ اس دن ایک دن کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم دستور کی بیرکس میں واپس جا رہے ہیں, تو سارا کچھ واپس ٹھیک ہو جائے. وہ بھی دستور کی بیرکس میں آ جائیں. کامران مرتضیٰ صاحب, کچھ قوم پرستوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں آباد قوموں کے درمیان ایک نئی عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے؟ اسی عمرانی معاہدے پہ عمل کر لیں, اور جہاں پہ کہیں بھی امینڈمنٹس کی ضرورت پیش آئے تو وہ کر لیں تو ٹھیک ہو. اگر نئے عمرانی معاہدے کی طرف گئے تو پھر آپ سے یہ دستور نہیں بن پائے گا. پاکستان کے دستور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بنیادی تبدیلیوں کی بھی اور ضرورت ہے؟ پاکستان کے دستور پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے, نہ اس دستور پہ کسی قسم کی بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے. ایون بہت سارے قوانین میں کسی بنیادی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس کا قانون کا اور اس دستور کا احترام دل سے ریکوائر. کامران مرتضیٰ صاحب, پاکستان میں جو غربت, بے روزگاری اور مہنگائی ہے, اس کا اپوزیشن کے پاس کوئی حل موجود ہے؟ اس کا حل موجود ہے. اپنے ہم اس وقت امیڈیٹلی جو ہے نا وہ اگر اپنی اخراجات کم کر سکتے ہیں اور جن مدوں میں کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ کو میں چین کی مثال دیتا ہوں جس کی اکثر وزیر اعظم دیا کرتے تھے. چین کی مثال یہ تھی کہ ایک وقت میں یہ وہ گھاس پھوس اور پتے کھا کے گزارا کرتے تھے, مگر اس وقت جو ہے نا وہ گھاس پھوس کھاتے ہوئے جو ہے وہ چیئرمین بھی جو ہے نا وہ باہر کھانا کھاتا تھا, اپنے گھر میں کھانا نہیں کھاتا تھا, کسی چار دیواری میں کھانا نہیں کھاتا تھا. وہ خود بھی جو ہے نا ان کو وہی گھاس پھوس کھا کے, تو لوگوں کو اطمینان تھا کہ جی اگر ہم جو ہے نا وہ گھاس پھوس کھا رہے ہیں, ہم پتے کھا رہے ہیں, تو ہمارا جو چیئرمین ہے, ہمارا جو حاکم ہے, وہ بھی وہی کچھ کھا رہا ہے. تو اگر آپ کے کپڑے میرے کپڑے اسی جیسے ہوں گے جیسے کسی عام آدمی کے کپڑے ہیں, جیسے ہمارا کھانا ویسے ہی ہوگا, ہمارا رہنا ویسے ہی ہوگا,
تو میرا خیال ہے کہ ہم پھر ایک ترقی کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ یہ جو سارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں ان کو درست کرنے کے لیے کوئی فارمولہ پیش کریں گے آپ؟ میرے پاس صرف ایک فارمولہ ہے، اللہ کی کتاب کے بعد یہ سبز کتاب، اس کتاب کو، ان 2 کتابوں کو پکڑ لیجیے، آپ کے معاملات سارے ٹھیک ہو۔ کامران مرتضیٰ صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے آئین پر عمل نہیں کر رہے؟ دیکھیے، بہت سارے لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، بہت سارے ادارے اس پہ عمل نہیں کرتے، کھلا کہا گیا کہ یہ کیا ہے، کاغذ ہیں کچھ، اور اس کو ہم کسی وقت جو ہے نا توڑ موڑ کے پھینک سکتے ہیں۔ تو ہم نے کیا ایکشن لے لیا؟ ہم نے اس کو ان کو شہید ڈکلیئر کر دیا، کسی کو جو ہے نا فوجی اعزاز کے ساتھ جو ہے نا باہر بھجوا دیا، کسی کو اندر بھجوا دیا۔ تو یہ ملک توڑنے والوں کو بھی جو ہے نا ہم نے گارڈ آف آنر دیا، ملک کو برباد کرنے والوں کو بھی ہم نے گارڈ آف آنر دیا۔ ہمارا معاملے کا حل جو ہے نا، اگر ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، اس ملک کو قائم رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے، تو جو دستور بن چکا ہے اس وقت آپ اس کو اچھا سمجھیں، اس وقت آپ برا سمجھیں، اس وقت اختلاف کریں، اس وقت اتفاق کریں، ہم کو اس دستور کے دائرے کے اندر چلیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، جو احتساب کی کارکردگی ہے، چیئرمین احتساب کی 3 سالہ کارکردگی ہے، وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بیچارے بلیک میل ہوئے، ویسے ان کا ریموٹ کسی کے پاس آ گیا ہے۔ چیئرمین دیکھیے، یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے، صرف چیئرمین کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے والوں کی بھی بات کر رہا، سروس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے والوں کی۔ جس ملک میں آپ کا چیئرمین احتساب کا وہ کوئی پراپرٹی ڈیلر آ کے اپائنٹ کروائیں، یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، اور وہ پھر اس ملک میں کیا احتساب ہوتا ہے؟